سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الاحد والثناء لرب الصمد والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الروح والجسد الذي سمي في الأرض بمحمد ونودي في السماء أذن مني يا أحمد وعلى آله وأصحابه على الأبد لا سيما ابنه الكريم الغوث الأعظم الجلال سيد الفرد والوتد، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. عقیدت محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش فرمائے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بنام جہادار جاں آفری، حکیم سخندر زباں آفری، خداوند بخشندہ دستگیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر، خدایا بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایمان کنم خاتمہ. اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول. نبی اور آل نبی کی محبت میں پھر مولانا آواز سے درود پاک پیش فرمائے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سفر المظفر کا پاکیزہ بابرکت اور رحمت و نور والا مہینہ ہمارے مابین جاری و ساری ہے، اور اسی ماہ کے 28 تاریخ کو، 28 چاند کو، مجدد الف ثانی سرکار شیخ احمد بن عبد الاحد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک آتا ہے. اسی تعلق سے اس کے بعد آنے والی جمعہ کو انشاءاللہ تعالی عرس اعلیٰ حضرت ہے، اس لیے اس جمعہ کو صرف اعلیٰ حضرت کا ذکر ہوگا. اور اس جمعہ کو میں سرکار مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالی عنہ کی پاکیزہ زندگی اور پاکیزہ حیات کے تعلق سے ان کی مبارک زندگی کے کچھ گوشے آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالی نے مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا. آپ 14 شوال المکرم کو سرہند شریف پنجاب کے اندر آپ کی ولادت ہوتی ہے. آپ کا اصل نام احمد ہے. کیا نام ہے؟ اور آپ کے والد کا نام عبد الاحد ہے. اور 31 واسطوں سے، کتنے واسطے؟ 31 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہے.
31 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب وہاں ملتا گیا. اسی وجہ سے آپ کو فاروقی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ فاروقی کہا جاتا ہے. حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، آپ کو مجدد الف ثانی کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے، یہ نام نہیں ہے مجدد الف ثانی، نام بتایا احمد نام ہے. آپ کو مجدد الف ثانی آپ کے تجدیدی کارنامے کی وجہ سے کہا جاتا ہے. آپ نے جو دین کو تازہ کیا، امت میں پھیلی ہوئی خرابیوں کو اور اسی طریقے سے غلط مسائل کو ختم کر کے آپ نے جو ہے نبی کی شریعت کیا ہے، شریعت کیا بتاتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے، احادیث میں کیا آیا ہے، اس کو واضح کیا اور لوگوں کے ایمان اور عقیدوں کی حفاظت کی. آپ نے ایسا تجدیدی کارنامہ انجام دیا ہے، تو آپ کے اسی تجدیدی کارنامے کی وجہ سے آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ مجدد کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ مجدد الف ثانی. اچھا، مجدد الف ثانی کیوں کہتے ہیں؟ 1000 سال کے بعد. کتنے سال کے بعد؟ 1000 سال کے بعد ایک بادشاہ کا دور آیا، اکبر بادشاہ کا. اس دور کے اندر یہ پیدا ہوا، اکبر بادشاہ کا دور آیا. اب یہ اکبر کون تھا اور آپ کا تجدیدی کارنامہ مجدد الف ثانی کا کیا تھا؟ ذرا توجہ کے ساتھ اس کو سنیے گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ مجدد الف ثانی نے کیا کام کیا گیا. اور آپ کا مزار الحمدللہ اتنا بابرکت اور ایسا رحمتوں والا مزار ہے کہ مجھے قریباً جب میں پڑھ رہا تھا اس وقت میرا ایک دوست پنجاب جا کے آیا، حضرت کے مزار پر حاضری دے کر آیا. اس نے مجھے بتایا کہ یہ مزار اتنا بابرکت مزار ہے کہ اس مزار پر جو بھی شخص قرآن پڑھ لیتا ہے زندگی بھر کبھی بھی قرآن کو بھولتا نہیں ہے. اتنا بابرکت مزار ہے کہ اگر کوئی اس مزار پر جا کر حاضری دے اور اس کے بعد اگر زبانی قرآن پڑھ لے، اگر دیکھ کے پڑھ لے تب بھی پڑھنا نہیں بھولے گا. اور اگر زبانی قرآن پڑھ دے ان کے مزار پر تو وہ قرآن کبھی بھی اس کے ذہن سے نکل نہیں سکتا آگے. دنیا کی ساری باتیں بول سکتا آگے، لیکن ان کے مزار پر اگر قرآن زبانی پڑھا گے وہ قرآن کبھی بھی بھول نہیں سکتا آگے. اتنا بابرکت ان کا مزار ہے. اب وہ ہستی کیسی ہوگی ذرا سوچیں، جن کے مزار پر قرآن پڑھنے کا یہ فائدہ ہے تو وہ ہستی کیسی ہوگی؟ اللہ اکبر. اکبر بادشاہ کون سا بادشاہ تھا اس وقت؟ اکبر بادشاہ. دیکھیے اکبر بادشاہ کے تعلق سے ذرا سنیں کہ اکبر بادشاہ تھا کون. یہ جب تخت نشین ہوا نا، تخت نشین شروعات میں غالباً 3 4 سال 5 یہ اتنے سال کے اندر وہ جو شروعات کے سال تھے اس میں یہ بڑا سنی صحیح العقیدہ تھا، سنی تھا، وہ مسلمان تھا. یہاں تک کہ میں نے جب تک میں نے پڑھا کتاب کا مطالعہ کیا، یہاں تک لکھا ہوا ہے تذکرہ مجددین. میرے پاس ایک کتاب ہے، پہلی صدی سے لے کر اب تک جتنے مجددین تشریف لائے ہر ایک کا ذکر تفصیل کے ساتھ موجود ہے. ان میں 11ویں صدی کے جو مجددین گئے ان کی فہرست جب میں نے پڑھی اور ان کا ذکر پڑھا تو سر فہرست 11ویں صدی کے مجدد میں مجدد الف ثانی کا سب سے پہلا نام. اب اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اکبر بادشاہ جو تھا نا وہ شروعات میں سنی صحیح العقیدہ، جب تخت نشین ہوا شروعات کے سالوں میں سنی صحیح العقیدہ، اور یہاں تک کہ وہ 5 وقتہ نماز کے علاوہ تہجد کا بھی پابند تھا. تہجد کی نماز بھی وہ پڑھتا تھا، تہجد کی. اور یہاں تک کہ جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے وہ جاتا تھا تو امام صاحب جب نماز ختم کر کے باہر نکلتے تھے تو یہ اپنے ہاتھ میں امام صاحب کی جوتیاں لے کر کھڑا رہتا تھا اور ان کو اپنے ہاتھ سے پہنایا کرتا تھا. اتنا اچھا تھا. یہ شروعات کی بات کر رہا ہوں اس کی. اور پھر یہاں تک اکبر بادشاہ کے بارے میں یہاں تک آیا گیا کہ وہ جو تھا اولیاء اللہ کے مشائخ کے مزارہ پر حاضری دے کر جاروب کشی کرتا تھا، یعنی جھاڑو لگاتا تھا، مزارات کو صاف کرتا تھا، بزرگوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا، عالموں کی صحبت میں بیٹھتا تھا. اور جیسا جو شریعت کی کوئی بھی بات ہو تو نہایت ہی ادب و اطمینان اور سکون کے ساتھ سنتا تھا. کبھی شریعت کے خلاف وہ کام نہیں کرتا تھا. شروعات کی بات کر رہا ہوں، یہ بار بار میں شروعات کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، سمجھیے گا. تو یہ اتنا پابند تھا، اتنا اچھا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ یہی اکبر بادشاہ جو یہ کافر اور مرتد ہو گیا. کیا ہو گیا بعد میں؟ تہجد کا پابند
علماء کی صحبت میں بیٹھنے والا، بلکہ یہاں تک ہے کہ ایک عبادت خانہ اس نے بنایا تھا، اور اس میں ایک قول کے مطابق شب جمعہ یعنی جمعہ کی رات کو، اور ایک قول کے مطابق ہر رات کو یہ بڑے بڑے علماء کو بلاتا تھا، بلا تفریق ہر مذہب کے بڑے بڑے لوگوں کو بلاتا تھا، اور جو ہے باتیں کرواتا تھا، ایک عالم دوسرے کے ساتھ بات چیت کرے اور وہ باتیں سنتا تھا، ادب کے ساتھ سنتا تھا اور اسے یاد رکھتا تھا۔ یہ اتنا شروعات میں یہ تھا، لیکن بعد میں کیا ہو گیا؟ یہ اسلام سے پھر گیا، مرتد ہو گیا، بے دین ہو گیا، ملحد ہو گیا۔ کیسے ہو گیا؟ اتنا جارو کشی کرنے والا اولیاء اللہ کے مزارات پر، اور جو کہ اتنی پابندی سے نماز پڑھنے والا، شریعت کے حکام با ادب سننے والا، آخر مرتد کیسے ہو گیا؟ ملحد کیسے ہو گیا؟ کون سی بات نے اور کون سے کام نے اسے جو کہ مسلمان سے بے دین بنا دیا؟ دین والا تھا بے دین بنا دیا، کون سی بات؟ تو جب میں نے مطالعہ کیا تو بہت سارے وجوہات میری سمجھ میں آئی، لیکن میں 3 کارن، 3 وجہ، 3 سبب، 3 ریزن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ ملحد کیسے ہو گیا، بے دین کیسے ہو گیا۔ دیکھیں سب سے پہلی وجہ، سن رہے ہیں آپ لوگ توجہ کے ساتھ؟ کتنی وجہ؟ پہلی وجہ سنیے، سب سے پہلی وجہ یہ تھی کہ اس نے جو ہے نا اکبر بادشاہ نے شادی کرنے میں کوئی احتیاط نہیں کیا۔ اس نے شادی کرنے میں کیا ہے؟ پابندی نہیں کی، احتیاط نہیں کیا، جس سے آیا اس سے اس نے شادی کرنی۔ ہندو عورت کے ساتھ بھی شادی کی، سکھ کے ساتھ بھی شادی کی، عیسائی کے ساتھ بھی اس نے شادی کی۔ شادی کرنے میں کوئی احتیاط اس نے نہیں رکھا۔ اب جب اس کے گھر میں مسلمان، ہندو اور اس کے علاوہ عیسائی، جب دوسری عورتیں بھی آنے لگی تو اس نے اپنے ماحول میں کیا کیا؟ دوسری عورتوں کے لیے اس نے اندر جو ہے بت بنوایا، مندر بنوایا۔ تو اب جو ہے یہ نماز کا پابند ضرور تھا، تہجد پڑھنے والا ضرور تھا، لیکن تہجد کے ساتھ ساتھ، نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ، شریعت کے حکام با ادب سننے کے ساتھ ساتھ، یہ جو ہے اس نے شادی کرنے میں احتیاط نہیں کیا، بلکہ غیر مسلم عورتوں کے ساتھ بھی شادی کی۔ یہی اس کا سبب بنا کہ یہ دیندار تھا لیکن بے دین ہو گیا، مسلمان تھا لیکن کیا ہو گیا؟ مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا۔ یہ پہلا سبب۔ تو اللہ اکبر، چاہیے مسلمانوں کو کہ جب بھی کسی سے شادی کرے تو سوچ سمجھ کے کرے۔ سمجھ آئی بات؟ شادی ہونے کے بعد حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ انسان کا آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ شادی ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے اس کا، اس لیے شادی سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے۔ ابھی کافی دن پہلے ایک نے بات کی تھی، کہا ایک غیر مسلم لڑکی ہے، کہا اس سے میری شادی ہو سکتی ہے؟ میں نے بولا کہ یار نہیں بالکل نہیں ہو سکتی۔ کہا کہ وہ میرے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہے اور جو ہے کلمہ پڑھنے کے لیے بھی تیار ہے۔ میں کہا نہیں، پھر بھی نہیں ہو سکتی۔ کلمہ پڑھنے کے بعد کیا گارنٹی کہ اس پر وہ قائم رہے گی، مسلمان رہے گی؟ وہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں پھر جائے اور اپنے ماں باپ کے ہاں تجھے لے جائے، تو بھی بے دین بن جائے۔ تو اب ذرا دیکھیں، یہ اکبر بادشاہ کے مسلمان سے بے دین ہونے کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس نے شادی کرنے میں احتیاط نہیں رکھی تھی۔ اب دوسری وجہ اس کی دیکھیں، دوسرا سبب، اس کا دوسرا سبب یہ تھا کہ یہ بڑا بے شرم تھا۔ کیا تھا؟ ہاں، اکبر بادشاہ کیا تھا؟ بڑا شرم و حیا کا مادہ ہی نہیں تھا اس کے اندر، بے شرم تھا بادشاہ۔ اور یہ کردار کے اندر شرم و حیا ایک اعلیٰ چیز ہوتی ہے۔ جس انسان کے اندر جتنا زیادہ شرم و حیا ہوگا، جتنا جو شرم والا حیا والا ہوگا، اتنا ہی اس کی عزت کی جائے گی۔ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا اور بار بار سنتے گئے کہ اللہ پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم میرے سرکار خود فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ آتے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعظیم کرتے، وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ حضرت عثمان غنی شرم و حیا والے تھے، اور ان کی شرم و حیا کو دیکھ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں عثمان غنی سے شرم و حیا اس لیے کرتا ہوں کہ فرشتے بھی اسے شرم و حیا کیا کرتے ہیں۔ شرم و حیا کا اعلیٰ کردار ہوتا ہے، تو شرم و حیا، یہ بے شرم تھا، تو یہ بے شرمی اس کو بے دینی کی طرف لے گئی، بے دینی کی طرف۔ مسلمان سے اس کو کیا بنا دیا؟ مرتد بنا دیا، کافر بنا دیا۔ یہ دوسرا سبب۔ اچھا، اب یہ تیسرا سبب جو مجھے اصل بیان یہی کرنا تھا، لیکن یہ 2 وجہ میں نے رکھ دی۔ اب ذرا تیسرا سبب سنیں، دیکھیے تیسرا سبب، یہ وجہ یہ تھی اس کی کہ اکبر جو بادشاہ تھا نا، تو اس کے پاس علم نہیں تھا، نالج نہیں تھا، علم نہیں تھا۔ یہ کیا کرتا تھا کہ عبادت خانے میں بلا تفریق ہر مذہب کے ماننے والوں کو، ہر مذہب کے بڑے لوگوں کو بلاتا تھا، بٹھاتا تھا اور کہتا تھا کہ آپس میں بحث کرو، اپنے مسائل کی بات چیت کرو۔ تو یہ کیا کرتا تھا؟ اس کے پاس تو علم نہیں تھا،
ارے یہ جو ہے علم کا ماہر نہیں تھا، دین میں ماہر نہیں تھا، لیکن یہ باتیں سن سن کے زبانی یاد کر لیتا تھا. اسے شریعت کے مسائل جو ہے بزرگوں سے علماء سے سن سن کر اسے یاد ہو گئے تھے. تو اب اس نے کیا دیکھا، عبادت خانے کے اندر سارے لوگ بیٹھے ہوتے، ہر مذہب کا ماننے والا بیٹھا ہوتا اور ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتا. تو بات چیت کرنے میں دیکھا کہ لوگ بحث کرتے ہیں. مسلمان جو ہے جب ہندو کے ساتھ بات کرتا ہے تو ہندو کہتا ہے کہ گائے ہماری ماتا ہے، اسے کاٹ نہیں سکتے. مسلمان یہ کہتا ہے کہ قرآن میں گائے ذبح کرنے کا حکم آیا ہے، کر بھی سکتے، ہمارے نزدیک جائز، ہم کر بھی سکتے ہیں. اسی طرح عیسائیوں کے درمیان، اسی طرح مسلمان ہندو اور عیسائیوں کے درمیان ایسے مسائل چھڑتے رہتے تھے، بات چیت ہوتی رہتی تھی. اکبر بادشاہ اسے سنا کرتا تھا. جب سنتا تھا تو اس نے دیکھا یار کیا بات ہے، ہندو کچھ بات کرتا ہے، مسلمان کچھ بات کرتا ہے، عیسائی کچھ بات کرتا ہے، اور اسی طریقے سے ہر مذہب کے جو لوگ ہوتے تھے الگ الگ بات کرتے. تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ کیوں نہ میں ایسا کروں کہ ان سب کو ملا دوں. کیا کہا اس نے، کیوں نہ میں ایسا کروں کہ سب کو ملا دوں. ہر ایک کا دین الگ الگ ہے، یہ کہتا ہے میرا دین الگ ہے، یہ کہتا ہے میرا دین الگ ہے. کیوں نہ سارے دینوں کو مٹا کر میں ایک دین قائم کروں. اور اس نے وہ دین قائم کیا، اور اسی دین کا نام اس نے رکھا دین اکبری. کیا رکھا، دین الہی رکھا، دین اکبری اس کا نام رکھا اس کا، ہے نا، اللہ اکبر. اس نے یہ اب ذرا دیکھیں یہاں اس کے بھٹکنے کی، مرتد ہونے کی کون سی وجہ تھی. اس کے پاس علم نہیں تھا، لیکن خود اس نے فیصلہ کر دیا. دین کے اصول نہیں جانتا تھا، شریعت کے اصول نہیں جانتا تھا، اور اس نے ڈائریکٹ ہی فیصلہ کر دیا کہ میں دین ایسا بناؤں گا. کیونکہ اس نے خود اعلان کیا تھا اس مجمع کے اندر اور اس عبادت خانے کے اندر کہ تم لوگ آپس میں مسائل میں بحث کرتے رہتے ہو، بحث کرنا بند کرو، میں ایک دین قائم کرتا ہوں. کہا کہ یہ دین محمدی آئے 1000 سال ہو گئے، 1000 سال کے بعد دین بدل جانا چاہیے. اب یہ جو نبی دین لے کر آئے تھے وہ دین بدل جائے گا، وہ شریعت کے سارے حکام مٹ جائیں گے. اب وہی ہوگا جو میں کہوں گا، اب وہی شریعت وہی دین چلے گا جو میرا دین ہے، جو میں کہوں گا وہی ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اس نے یہ کیا. دیکھو میں یہ بتانا چاہتا ہوں اس کے بھٹکنے کی ایک وجہ کیا تھی. اس سے اصول پتہ نہیں تھے، اس نے خود سے فیصلہ کر دیا. علم نہیں تھا، کیا کر دیا، بولو پیار سے، علم نہیں تھا، خود سے کیا کر دیا، اس نے فیصلہ کر دیا. اس نے یہ فیصلہ کر دیا سب کو ملا کے رکھوں گا. اس کے لا علم ہونے کی وجہ سے اس نے جو یہ فیصلہ کیا، اسی فیصلے کی وجہ سے وہ کیا ہو گیا، ہاں مسلمان سے مرتد ہو گیا. سب کو ایک کرنا چاہتا تھا، حالانکہ یہ تو قرآن کے بھی خلاف ہے. میں اکثر نماز کے اندر یہ قرآن کی آیت پڑھتا رہتا ہوں، صبح میں کبھی شام میں بھی پڑھتا ہوں یہ آیت. ذرا دیکھیں اللہ نے قرآن میں فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ. قرآن کا صاف اعلان ہے کہ جنتی اور جہنمی کبھی برابر ہو سکتے ہیں. اب یہ سب کو ملانا چاہتا تھا، یہ اکبر سب کو کہ سب مل جل کے رہے، اور اس نے دین کی بنیاد رکھنا چاہیے. اب میں اس بات سے آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل کیا ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، گوگل کا زمانہ ہے. اب لوگ کیا کرتے، دین سیکھنے کے لیے موبائل کا استعمال کرتے گئے، یوٹیوب پر جاتے گئے، جو بھی تقریر آتی ہے اسے سنتے ہیں، جس عالم کا بیان آتا ہے اسے سنتے گئے، اور ایک طرح طرح کے علماء آتے گئے. پتہ نہیں اس میں زیادہ تر یہ شیعہ، خارجی اور وہابی دیوبندی آتے گئے، کسی کو پتہ نہیں رہتا اس کا عقیدہ کیا ہے، اور وہ جو گئے سنتا رہتا ہے. تو پھر طرح طرح کی باتیں سنتا ہے اور خود فیصلہ کرنے لگتا ہے. بعد کیا کرتا ہے، طرح طرح کی باتیں سنتا رہتا ہے کہ فلاں عالم نے فلاں صحابی کے بارے میں ایسا کہا، اللہ کے بارے میں ایسا کہا، نبی کے بارے میں ایسا کہا، یوں کہا. یہ ساری سنی ہوئی باتیں کیا ہے، سنتا رہتا ہے. اور پھر جب کسی امام کو، کسی عالم کو جب سنتا ہے نا، تب آدمی یہ کہتا ہے یار یہ مولانا غلط بولتے ہیں، حالانکہ اس نے کبھی کتاب نہیں اٹھائی. وہ کیا فیصلہ کرتا ہے، یہ غلط بولتے، میں نے تو ایسا سنا تھا. اب اس طرح سے کرتے کرتے آدمی کیا ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے. دین سیکھنے کے لیے گوگل کی ضرورت نہیں ہے، دین سیکھنے کے لیے تمہیں یوٹیوب، فیس بک، میسنجر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. دین سیکھنے کے لیے اگر تم نے انٹرنیٹ کا استعمال کیا گیا، ممکن ہے گمراہ ہو جاؤ. علم سیکھنے کے لیے علماء کی بارگاہ میں جانا پڑے گا، علم سیکھنے کے لیے عالم کے پاس بیٹھنا پڑے گا، علم سیکھنے کے لیے سنی صحیح العقیدہ علماء کی صحبت اختیار کرنا پڑے گی، تو علم تمہارے پاس آئے گا. اگر ایسے انٹرنیٹ پر آنے والے ہر ایک کو سنا کرو گے، ممکن ہے کوئی غلط بات سن لو، اس سے تم متاثر ہو جاؤ، اس کی بات پر عمل کر لو، گمراہ ہو سکتے ہو. اسی وجہ سے دیکھا اکبر بادشاہ کے مرتد ہونے کی ایک وجہ کیا تھی، دین کے اصول جانتا نہیں تھا اور فیصلہ کر دیا. اگر آج کوئی دین کے اصول نہ پڑھے، آج کوئی کسی کو پتہ نہ ہو کہ حدیث کیا ہے، حدیث میں کیا فرمایا گیا ہے، قرآن کی آیت کی کیا تفسیر ہے،
اب تو قرآن کی آیت کی تفسیر بھی لوگ اپنے من سے کرنے لگے. قرآن کی آیت کی تفسیر بھی لوگ تفسیر بالرائے کہتے ہیں اسے، اپنے من سے تفسیر کرنے لگے لوگ. اللہ اکبر. ایسے پرفتن وقت میں ضروری ہے مسلمانوں کہ اللہ اکبر صحیح سنی صحیح العقیدہ علماء کی صحبت اختیار کرو، سچے عالم کے پاس بیٹھ کے علم حاصل کرو. اگر یہی علم حاصل کرنے کے لیے اگر تم نے یوٹیوب کا اور انٹرنیٹ کا استعمال کیا گیا تو پھر یاد رکھنا علم حاصل نہیں ہو سکتا ہے، علم حاصل نہیں ہو سکتا ہے. لوگ طرح طرح کی باتیں سنتے ہیں اور فکر دیکھو فلاں اتنے بڑے عالم ہے، اتنی بڑی داڑھی ہے، اتنی زیادہ عوام ہے، اور اس میں بیان کرتے ہیں کہ فلاں صحابی ایسے گئے، فلاں صحابی ایسے گئے، ابو بکر ایسے گئے، عمر ایسے گئے، عثمان ایسے گئے، علی ایسے گئے وغیرہ. اس طرح کی باتیں سن کے پھر گمراہ ہو جاتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں؟ ہاں. اسی لیے میں آپ کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، علم سیکھنے کے لیے صحابہ کی باتیں کیا ہے، حدیث کیا ہے، قرآن کیا ہے، اس کے سیکھنے کے لیے یہ نیٹ نہیں ہے، عالم کی ضرورت پڑے گی. کس کی پڑے گی؟ بولو کس کی ضرورت پڑے گی؟ ہاں عالم کی ضرورت پڑے گی. اگر علماء سے ہٹ کر اگر موبائل کو سہارا بنائے دین سیکھنے کا تو پھر گمراہ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے. یہی اکبر کا حال تھا. اس سے سن رکھے تھے، سارے مسائل یاد تھے. اب مسائل اتنے زیادہ سن لیے تھے تو اس کو ایسا لگا تھا اب میں مجدد بن گیا، میں بہت بڑا بن گیا، بہت بڑا بن گیا. اس سے فیصلہ کیا کر دیا؟ اس نے فیصلہ کر دیا کہ میں نیا دین بناؤں گا، اور نیا دین کی بنیاد بھی اس نے ڈال دی. اور اس نے وہ تو اس وقت جو جمہوریت نہیں تھی کہ ہر ایک کی بات سنی جاتی، اس وقت بادشاہ تھی، یعنی جو بادشاہ کہتا وہی چلتا. بادشاہ کے خلاف اگر کوئی بھی کام کرتا اسے ہٹا دیا جاتا تھا، اسے قتل کر دیا جاتا، یا جیل میں ڈلوا دیا جاتا تھا. تو اب جو ہے اکبر بادشاہ نے جب دین کی بنیاد رکھی نا تو کیسے کیسے فتنے کھڑے کیے. جب نیا دین اس نے قائم کیا نا، دین اکبر جب نیا دین قائم کیا اس نے، تو کیا سب سے پہلی بات اس نے کیا رکھے؟ جتنے بھی مسجدیں تھی نا، مسجدیں توڑوا کے اس جگہ مندر بنوائے. آپ کو میں بتا رہا ہوں کیسے حالات ہے، اور پھر مجدد الفسانی کو سنیے گا. پہلے یہ باتیں ذرا توجہ کے ساتھ سننے کی ہے. کیا جو مسجدیں تھی اسے کیا کروا دیں؟ ختم کروا دیں. اس جگہ کیا بنوائے اس نے؟ بولو کیا بنوائے؟ مندر بنوائے اس نے. اس کے علاوہ اس نے کیا کہا کہ دیکھو 1000 سال سے ایک ہی کلمہ پڑھا جاتا ہے. کیا؟ لا الہ الا اللہ. پڑھو یار زور سے، لا الہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پہلے بھی یہ کلمہ پڑھا جاتا تھا، اب بھی پڑھا جاتا ہے، اور الحمدللہ ہم مجدد الفسانی کے ماننے والے، اعلیٰ حضرت کے ماننے والے گے. ہم مریں گے تو یہی کلمہ پڑھ کے مریں گے، اور انشاءاللہ قبر میں بھی یہی کلمہ پڑھیں گے، حشر میں بھی یہی کلمہ پڑھیں گے. لیکن اکبر نے کیا اعلان کیا؟ کہ دیکھو 1000 سال سے یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے، لیکن کہا اب یہ کلمہ نہیں پڑھا جائے، اب یوں پڑھا جائے گا لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ. کوئی پڑھ سکتا ہے یہ کلمہ؟ اس نے کہا کہ یہ دیکھو کتنا بڑا فتنہ کر رہا ہے، کتنے باتیں غلط پھیل رکھی گئی، کیسا ماحول بگڑ رہا ہے، کتنا خطرناک ماحول بن رہا ہے. اس نے یہ اعلان کیا. اس کے بعد اس نے کیا اعلان کیا؟ دیکھو جب اذان ہوتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ اکبر. کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ اکبر. کہا جاتا ہے کہ یہ اذان کے اندر جو اللہ کے بعد اکبر کا ذکر ہوتا ہے نا، وہ اکبر میرا نام ہے. اس نے کیا کہا؟ یہ اکبر کس کا نام ہے؟ میرا. اس کے علاوہ اور فتنہ دیکھیں اس نے کیسے کیسے فتنے پیدا کیے. اللہ اکبر. پھر اس نے کہا کہ دیکھیے اب اس وقت جو اس کے پاس جو بکاتی مولانا ہوتے تھے نا، دین فروش، ضمیر فروش جو ہوتے تھے، صرف جبار و قبہ پہن لیتے گئے، لیکن پتہ نہیں رہتا دین کیا آگے، ایمان کیا آگے، جو اپنے ایمان اور عقیدے کا سودا کر دیتے گئے. ایسے کچھ لوگ اس کے کان بھرنے والے اس کے پاس تھے. تو ان لوگوں نے بھی اور اکبر بادشاہ نے بھی اعلان کیا ان کے کہنے پر. کیسا اعلان؟ کہا دیکھو اب یہ ہے کہ حج ساقط ہو گیا. حج کیا ہو گیا؟ یعنی حج اب فرض نہیں ہے، کسی پر بھی حج کرنا فرض. کتنے غلط مسائل اٹھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ. پہلے دو بتائیے، تیسری بات میں بتا رہا ہوں. کہا کہ حج کوئی نہیں کرے گا، یہ ایک مسئلہ رکھ دیا. پھر اکبر بادشاہ نے پھر اعلان کر دیا کہ دوسری بات یہ کہ کوئی بھی داڑھی نہیں رکھے گا. ہاں کتاب میں لکھا ہوا صاف ہے میرے پاس الحمدللہ کتاب اندر سب یہ جو الفاظ میں بول رہا ہوں وہ پڑھ بھی سکتے کتاب میں. کہا کہ داڑھی کوئی نہیں رکھے گا، داڑھی کسی کی بھی نہیں ہوگی. یہاں تک کہ ایک درباری تھا جو اس کے پاس بیٹھتا تھا، اس کی داڑھی تھی. اکبر نے داڑھی دیکھی تو اس کی داڑھی پکڑ لی. کہا کہ یہ اچھی نہیں لگتی، اسے منڈوا دینا. اور اسی جگہ حجام کو بلوایا، اس کی داڑھی کٹوا دی. ہاں اس کی داڑھی کٹوا دی وہی پہ اس کی. یہ اس نے یہ فتنہ پیدا کیا داڑھی کوئی نہیں رکھے گا. کہا داڑھی رکھنا جائز نہیں. اس کے علاوہ آپ ذرا دیکھیں کتا پاک ہے کہ ناپاک؟ بولے یا نا کتا پاک کے ناپاک؟ ناپاک نا. تو ابھی اس نے اکبر نے کہا دیکھیے میں یہ فتویٰ دیتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کتا پاک ہے.
کتا کیا ہے؟ پاک۔ اس نے یہ کہا۔ اس کے علاوہ دیکھیں خنزیر کا گوشت کھانا جائز ہے کہ حرام ہے؟ کوئی نہیں کھا سکتا اس کا گوشت، اسے کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا، گوشت کیسے کھائے گا؟ لیکن اس نے اعلان کیا تھا خنزیر کا گوشت کھا سکتے ہیں، خنزیر کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا اعلان، یہ فتنے دے کے یہ اکبر بادشاہ ایک نیا دین قائم کر کے یہ فتنے کر کے عوام کو گمراہ کر رکھا گے، لوگوں کو بے دین بنا رکھا گے، لوگوں کو کافر بنا رکھا گے، مسلمان سے اللہ کفر کی طرف لے جا رہا ہے، اسلام سے کفر کی طرف۔ یہ بادشاہ یہ کام کر رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے کیا اعلان کیا؟ اس کے بعد اس نے یہ کہا، دیکھو کشکا لگانا سمجھتے، کشکا کہتے ہیں وہ ٹیکا لگا دینا لوگ، کہا کہ یہ اب لگایا جائے گا، یہ اب لگایا جائے گا۔ اس نے یہ لگانے کا حکم دیا کہ عورت جو ہے کشکا لگائے۔ اس کے بعد زنار باندھے، زنار گلے میں پہنا جاتا ہے، یہ ہندو لوگ پہنتے ہیں، سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، کہا کہ یہ بھی پہنا جائے گا۔ اس نے یہ پہننے کا بھی حکم دے دیا۔ اس کے بعد اکبر بادشاہ نے اعلان کیا، دیکھو اب یہ بات اور کہ دن میں 4 مرتبہ سورج کی پوجا کی جائے گی۔ کتنی مرتبہ؟ یہ اکبر بادشاہ یہ فتنے کر رہا ہے، لوگوں کو اس کی طرف بلا رکھا گے، لوگوں کو یہ کام کروا رکھا گے۔ کیسے؟ اللہ بھائی یہاں تک کہ فتویٰ یہاں تک دے دیا گیا، اس کی جو ضمیر فروش و دین فروش جو اس کے پاس بیٹھے رہتے تھے نا، انہوں نے یہ کہا کہ سجدہ تعظیمی کرنا جائز ہے، سجدہ تعظیمی کا حکم دے دیا گیا، یعنی اب بادشاہ کے سامنے سجدہ ہو سکتا ہے۔ اب یہ بھی وہاں جو اس کے پاس بیٹھے رہتے تھے ان لوگوں نے یہاں تک کہ اتنے سارے اس نے فتنے کیے، اور بہت سارے اس نے فتنے کیے، یہاں تک کہ سب سے بڑا فتنہ یہ کیا کہ کسی کے یہاں بھی لڑکا پیدا ہو تو اس لڑکے کا کوئی بھی نام محمد نہیں رکھے گا، محمد اور احمد دو نام کا یہ نام کوئی نہیں رکھے گا۔ اور محمد یہ احمد یہ کس کے نام ہے؟ ہمارے آقا کے نام ہے، ہمارے نبی کے نام ہے۔ یہ نام رکھنا کون پسند نہیں کرے گا؟ کون پسند نہیں کرے گا؟ حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ جس گھر میں محمد نام کا لڑکا ہوتا ہے وہ گھر والے کبھی بھوکے سو ہی نہیں سکتے گے۔ اس نام کی یہ برکت ہے، فضیلت ہے۔ محمد نام کا جو بھی شخص ہوگا وہ کبھی محتاج نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اکبر نے کیا فتنہ رکھا کہ کوئی بھی شخص جو ہے محمد اور احمد نام نہیں رکھے گا۔ لیکن اللہ اکبر اس سے کیا پتا تھا ایک اکبر سے کیا ہونے والا ہے؟ یہ تو صرف نام کا اکبر ہے، لیکن ہمارا رب تو واقعی میں اکبر ہے، ہمارا رب تو واقعی میں اکبر ہے۔ وہ تو اللہ اکبر، ہم دن رات جو ہے ایک ہی کہتے ہیں اللہ تو یہ کہتے ہیں نا الحمدللہ۔ تو اس نے کہا کہ نام نہیں رکھا جائے گا، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ جس نام کو تو رکھنے کے لیے منع کرتا ہے قیامت تک ہر گھر میں جو لڑکا پیدا ہوگا اس کا یہی نام رکھا جائے گا، اس کا یہی نام رکھا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مٹ گئے مٹتے گئے مٹ جائیں گے آدھا تیرے، مٹتے گئے مٹ گئے مٹتے گئے مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا گئے نہ مٹے گا کبھی، نہ مٹا گئے نہ مٹے گا کبھی۔ اور میرے امام اہل سنت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا گے فریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا گے فریرا تیرا۔ یہ تو ہمارے نبی کی شان ہے، کوئی کیسے کٹا سکتا ہے؟ یہ نام مٹانے کی بات کر رہا تھا، لیکن قیامت تک ابھی بھی یہی نام گونج رہا ہے، قیامت تک یہی نام گونجتا رہے گا۔ اس لیے یہ فتنہ اٹھا، یہ نام نے اتنے سارے فتنے اکبر نے کہ اس دور میں لوگوں کو ملحد بنا رہا تھا، بے دین بنا رہا تھا، کافر بنا رہا تھا۔ اب ذرا سوچئے ایسے وقت میں ایمان بچانا کتنا مشکل ہے، ایسے وقت میں حق کی حمایت کرتے ہوئے حق بات بولنا کتنا مشکل ہے۔ یہ جمہوریت نہیں تھی، کوئی بھی بول سکتا ہے، یہ بادشاہ تھی، بادشاہ کے خلاف کوئی بول نہیں سکتا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا توجہ کرنا، ایسا پرفتن دور گئے، ایسے لوگوں کا ایمان چھینا جا رہا ہے، ایسے لوگوں کے عقیدوں کو برباد کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کیسے گوارا کہ کوئی اللہ اکبر دین کو مٹا دے، کوئی میرے نبی کی شریعت کو مٹا دے، کوئی میرا دین میرا اسلام مٹا دے، یہ کیسے گوارا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پنجاب کے اندر ایک شخصیت کو پیدا فرمایا، پیار سے بولے سبحان اللہ۔ اللہ نے پنجاب کے اندر اور اللہ سرد ہند میں ایک شخصیت کو پیدا فرمایا، اسی شخصیت کو آج مجدد الفسانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ یہ مرد مجاہد کھڑا ہوتا ہے اور ایسے ہزاروں فتنوں کے مقابلے میں اپنے سر کو بلند کر کے کہتا ہے کہ یہ اکبری دین ہے، یہ خراب دین ہے، اگر قیامت تک اگر کوئی دین باقی رہے گا محمد کا دین باقی رہے گا۔
یہ جس نے اعلان کیا تھا نا وہ ذات ہے مجدد الف ثانی کی. اور مجدد الف ثانی خود فرماتے گئے, کیوں مجدد الف ثانی فرماتے کہ میں جو ہوں نا کس کی اولاد ہو پتہ ہے؟ فرماتے کہ میں عمر فاروق کی اولاد میں سے ہوں. یہ خود اپنے پیر و مرشد حضرت باقی باللہ کو ایک خط میں لکھتے گئے کہ جب کوئی شریعت کے خلاف کام کرتا ہے نا تو اس وقت جو میرے خون میں نا فاروق کی خون دوڑتا ہے نا وہ جلال میں آ جاتا ہے, فاروق کی خون جلال میں آ جاتا ہے. یہ حضرت عمر فاروق کی اولاد میں سے گئے. اور حضرت عمر فاروق کے تعلق سے میرے آقا نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم اید الاسلام بعمر ابن الخطاب, اے اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے تو دین کی مدد فرما, اسلام کی مدد فرما. یہ حضور نے دعا کیوں ارشاد فرمائے؟ آج جب میں نے مطالعہ کیا تو سمجھ میں آیا, میرے حضور کی نگاہ نبوت دیکھ رہے تھے کہ عمر فاروق تو دین کی حفاظت کریں گے ہی کریں گے, لیکن ان کے اولاد بھی دین کی حفاظت کرنے والے پیدا ہو گئے. 1000 سال کے بعد جب یہ دین برباد ہو رہا تھا, جب یہ عقائد جب ختم کیے جا رہے تھے, اس وقت مجدد الف ثانی نے برجستہ کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا اور آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اکبر جو بھی کہتا ہے سب غلط کہتا ہے, اس نے قرآن اور احادیث کے خلاف مسائل بیان کیے گئے. اور اس وقت آپ نے مکتوبات لکھے, مکتوب کہتے ہیں خط کو, کیا لکھے آپ نے؟ خط لکھے, جگہ جگہ خط لکھے کہ اکبر نے یہ غلط کہا, یہ غلط کہا, یہ غلط کہا. اور آپ کے جتنے خط ہیں سب کو جمع کیا گیا تو ایک کتاب بن گئی جس کا نام ہے مکتوبات امام ربانی. کیا کتاب بنی؟ اس میں سارے آپ کے خط لکھے ہوئے. تو اللہ اکبر, آپ نے جو ہے اکبر کے خلاف کھڑے ہو کے آپ نے لوگوں کا ایمان بچایا, آپ نے لوگوں کے عقیدوں کو محفوظ کیا. اسی وجہ سے آج کتنے سال گزر گئے لیکن نہ کوئی امام احمد رضا کو بھولتا ہے نہ کوئی مجدد الف ثانی کو بھولتا ہے, اور کبھی بھول بھی نہیں سکتا, اس لیے کا یہ تجدیدی کارنامہ ہے. انہوں نے ایمان کو ایسے بچایا گیا, انہوں نے عقائد کی ایسے حفاظت کی گئی. یہ حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب دیکھیں اکبر مر گیا, اکبر کے مرنے کے بعد اسے چوہا بنا دیا گیا. کیا بنا دیا گیا؟ ہاں, ایک غالباً مجدد الف ثانی نے پوچھا تھا یا کسی اور بزرگ نے خواب میں پوچھا تھا کہ بھائی مجھے اکبر مر گیا ہے, اکبر کہاں ہے وہ مجھے بتایا جائے. ایک صندوق لایا گیا, صندوق کھولا گیا تھا, اندر سے چوہا نکلا. تو پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہی اکبر ہے جو نبی کا دین مٹانا چاہتا تھا, جو اللہ کا نام مٹانا چاہتا تھا, اسے چوہا بنا دیا گیا. یہ اکبر کا حال ہوا. لیکن اکبر کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر بیٹھا تخت پر. کون بیٹا؟ اس کا بیٹا جہانگیر بیٹا. حضرت مجدد الف ثانی کو اس نے بلایا جہانگیر نے, اللہ اکبر. اور اس وقت ایک لوگوں نے افواہ پھیلا دی تھی کہ ایک بزرگ ایسے گئے جو یہ کہہ رہے گے کہ میں ابو بکر صدیق سے بھی افضل ہوں, اور ان کی نسبت کر دی گئی تھی اللہ اکبر مجدد الف ثانی کی طرف. جہانگیر نے بلایا اور بلانے کے بعد کہا تم نے ایسی بات کہی ہے؟ کہا نہیں. آپ نے پورا واقعہ بیان کیا. کہا میں نے ایسا کچھ کہا نہیں گئے. اس دربار کے اندر جب مجدد الف ثانی جب وہاں پہنچے نا, اس دربار کے اندر اس وقت جو گئے ایک درباری تھا. درباری نے کیا کہا؟ درباری کہتا ہے کہ دیکھیے یہاں بادشاہ کو سجدہ کیا جاتا ہے, آپ بھی سجدہ کرو. کیا کہا؟ بادشاہ کو کیا کیا جاتا ہے؟ سجدہ کیا جاتا ہے, تم بھی سجدہ کرو. مجدد الف ثانی کہتے یار سجدہ کرنے کے لیے مجھے کہہ رہا ہے. کہا یہ گردن ہے نا, گردن یہ صرف رب کے آگے جھکتی ہے, کسی کے آگے نہیں جھکتی ہے, صرف اللہ کے آگے جھک سکتی ہے. تو اللہ اس وقت جہانگیر نے 40 لوگوں کو کہا, ایک قول کے مطابق کہا کہ اس کی گردن پکڑ کے میرے سامنے جھکاؤ. اللہ مجدد الف ثانی نے ایک قول کے مطابق اپنی گردن کو تھوڑا پیچھے کر لیا. گردن ایسے رہتی ہے نا اکثر, لیکن انہوں نے گردن کو تھوڑا پیچھے کر لیا. 40 لوگوں نے آپ کی گردن کو پکڑ کے جھکانا چاہا لیکن آپ کی گردن کو نہیں جھکا پائے, آپ کی گردن کو نہیں جھکا پائے. اللہ اس وقت مجدد الف ثانی نے کہا کہ جو رب کے آگے گردن جھکا دیتا ہے اسے کسی کے سامنے جھکنے کی نوبت نہیں آتی ہے, رب کے سامنے جھک جاؤ. اللہ اس وقت کیا جہانگیر نے کہا کہ ان کو بند کروا دیا جائے جیل کے اندر. آپ نے تقریباً ایک قول کے مطابق 1 سال تک آپ جیل میں رہے. کتنے رہے؟ 1 سال تک جیل میں رہ گئے. تو جیل میں اس وقت حق بولنے والے علماء کو بھی جیل میں قید رکھا گیا تھا. جب مجدد الف ثانی جیل میں گئے نا تو جتنے جیل کے اندر تھے سارے کے سارے آپ کے مرید بن گئے, سارے کے سارے مرید بن گئے آپ کے. تو جہانگیر نے دیکھا یا تو الٹا معاملہ ہو رہا ہے, یہ تو قید میں گئے تو یہاں پر بھی اسلام, یہ قید میں گئے تو یہاں پر بھی جو ہے لوگوں کو اپنا مرید بنا رکھے گئے. تو اس وقت جو ہے جہانگیر نے کہا مجدد الف ثانی کو رہا کر دیا جائے, مجدد الف ثانی کو کیا ہے چھوڑ دیا جائے. تو ایک آیا اس نے کہا کہ آپ کو آزاد کر دیا گیا ہے جیل سے. مجدد الف ثانی نے کہا نہیں, میں جیل سے باہر نہیں نکلوں گا, میں جیل سے باہر نہیں نکلوں گا. کہا کیوں؟ کہا کہ میری ایک شرط ہے, اگر مجھے نکالنا ہی چاہتی ہوں ایسے تو شرط ہے. کہا کون سی؟ کہا کہ شرط یہ
کہ جو یہ جہانگیر اپنے باپ کا دین چلا رہا ہے اسے کہو کہ وہ تخت کے اوپر بیٹھ کے اعلان کر دے کہ میرا باپ کا دین جھوٹا دین ہے، اگر کوئی دین سچا ہے تو وہ نبی کا دین سچا ہے، تبھی اسی شرط پر باہر نکلوں گا۔ اور بھی شرطیں ہوئی تو بادشاہ کو آ کر کہا تو جہانگیر نے اعلان کر دیا میرے باپ کا دین جھوٹا تھا، وہ شریعت جھوٹی تھی، نبی کا دین سچا ہے۔ اعلان کیا گیا، آپ باہر آئے۔ جہانگیر آپ کی بارگاہ میں آیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ جہانگیر بادشاہ آیا اور جو کہ آ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ ایک بزرگ کہتے گئے جہانگیر مرنے کے وقت قریب تھا، مرنے کے قریب، اس سے جا کر پوچھا کسی نے جہانگیر تو نے تو بہت ظلم کیے، تجھے امید بھی ہے کہ تو بخشا جائے گا؟ کیا کہا؟ امید بھی ہے کہ تو بخشا جائے گا۔ جہانگیر کہتا ہے کہ میرے پاس ایسا کوئی کام نہیں کہ میں بخشا جاؤں، ہاں ایک کام ہے۔ کہا کیا کام؟ کہا وہ کام یہ ہے کہ میں مجدد الف ثانی کا مرید ہوں، مجدد الف ثانی کا مرید ہو، کہا اسی سبب سے بخش دیا جاؤں گا۔ یہ جہانگیر کے مرنے کے بعد ایک بزرگ اس کی قبر پر پہنچے، وہاں مراقبہ کیا۔ مراقبہ کرنے کے بعد کیا دیکھا جہانگیر قبر میں کیا کر رہا ہے، گل کے سڑ گیا، مر گیا، کیا ہوا ذرا دیکھے تو صحیح۔ بزرگ نے مراقبہ کیا، مراقبہ کرنے کے بعد جب قبر میں دیکھا تو جہانگیر قبر میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہوا نظر آیا۔ اللہ اکبر، پوچھا کہ بھائی تو کیسے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو سڑ جانا چاہیے۔ کہا کہ میں نے اپنا ہاتھ، میں نے جو گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد اپنا ہاتھ مجدد الف ثانی کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ کہا کہ جو ایسے اللہ والوں کے ہاتھ پر بک جاتا ہے تو قبر کے کیڑے بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے گے۔ اللہ اکبر، یہ مجدد الف ثانی ایسے سارے خرافات کو ختم کر دیا، ساری برائیوں کو ختم کیا، اور اللہ اکبر ایسے دین کو تازہ کیا، لوگوں کے ایمان کو بچایا، لوگوں کے عقیدوں کو بچایا۔ آج اتنے سال گزر گئے، 28 صفر کو آج بھی مجدد الف ثانی کو پیار سے یاد کیا جاتا ہے، کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ ہاں یاد کیا جاتا ہے، اور ہمیشہ یاد کرتے رہیں گے۔ اس لیے یاد رکھنا یہ صفر المظفر کا مہینہ ہے، اور بھی بزرگوں کے عرس آتے گئے، آپ جو ہے کیلنڈر میں دیکھ کر ان کے نام پر ضرور فاتحہ خوانی کریں، لیکن 2 نام بتا رہا ہوں ان کے نام پر، تو آپ کو فاتحہ خوانی کرنی ہے۔ مسجد میں بھی الحمدللہ میں کروں گا، اور اس موقع پر پروگرام بھی گئے، ذکر بھی ہوگا، اور میں تو غالباً 2-3 سال سے کرتا بھی ہوں۔ ایک 25 صفر اور ایک 28 صفر، بولو کتنی تاریخ؟ 25 اور 25 صفر کو امام اہل سنت بریلی کا مرد مجاہد، بریلی کا مرد قلندر امام احمد رضا کی شان میں آپ کو جو بھی ہو پڑھ کے آپ کو جو ہے فاتحہ خوانی کرنی ہے، اور 28 صفر کو مجدد الف ثانی کو۔ ان مجددوں کو یاد کرو، ان کے یاد کرنے سے بھی ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ان کے یاد کرنے سے بھی دل نور والا ہو جاتا ہے، ان کو یاد کیا کرو۔ اور الحمدللہ میں تو ابھی بھی کہتا ہوں، کل بھی کہتا تھا، آپ ہمیشہ مجددوں کو تذکرہ کرتے رہنا، جب بھی سفر کا مہینہ ہے ان کو یاد کرتے رہنا۔ اور اگر کسی کو اپنے اور غیر میں پہچان کرنی ہے، انہیں مجددوں کا تذکرہ کرنا، جو ان مجددوں کو ماننے والا ہو تو سمجھ جانا یہ اپنا گئے، اور جو نہ مانے تو وہ کبھی اپنا ہو سکتا نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ان مجددوں کا پیار اور ان ہستیوں کا پیار ہمارے دل میں پیدا فرمائے۔ بولنے سننے میں کوئی غلطی اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔